ایسا دم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت ہے، آپ کا پختہ معمول ساری زندگی رہا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور نظر بد سے پناہ کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون وغیرہ۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے، لیکن جب اللہ پاک نے معوذتین نازل فرمائی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی دعاؤں کو پڑھنا چھوڑ دیا، ان کا معمول بنا لیا، صبح و شام ان کو پڑھا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پڑھنے کا طریقہ تھا، احادیث کے اندر جو موجود ہے وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو سورۃ الاخلاص کو، سورۃ الفلق کو، سورۃ الناس کو، اس کو پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے ایک ایک بار، بعض میں ہے تین تین بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، دم کرتے اور پورے جسم کے اوپر اپنے ہاتھوں کو مل لیتے، یعنی پاؤں تک، سر سے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید بیمار تھے، عند الوصال، تو آپ کے جسم میں وہ طاقت اور سکت نہیں تھی، کمزوری تھی کہ جسم پر پورا ہاتھ پھیر سکیں، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان کے ہاتھ پر پڑھ کر دم کیا، یا حضرت عائشہ نے خود پڑھا اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم کے اوپر ان کو پھیر دیا۔ ہمارے لیے بھی یہ خزانہ ہے اور خزینہ ہے، ہم اس کا اہتمام کریں، صبح بھی شام بھی۔ بزرگوں کے معمولات میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے، جادو سے بچنے کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح نظر بد سے بچنے کے لیے، وتر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، دوسرے میں سورہ فلق پڑھیں اور تیسری میں سورۃ الناس پڑھیں۔ تو اس کا معمول بھی رکھیں، اور جو نبی علیہ السلام کا طریقہ کار تھا وہ حضور کی پختہ سنت ہے، پکی سنت ہے، اس کو اپنائیں اور اس طرح دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیریں، نابالغ بچوں کے اوپر پھیریں، بچوں کو پڑھنے کا تلقین کریں تاکہ بچے بھی اس دم کو پڑھیں، تو انشاءاللہ کوئی مصیبت، کوئی اس طرح کا شر ان کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔